الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وبالإسناد المتصل منا إلى الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه، باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قرآن کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، صاف حدیثوں میں موجود ہے، اور بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، اکابر کا تجربہ ہے، اس کے ختم پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں بغیر کسی تعیین کے۔ ختم بخاری کے جلسے سادے سیدھے انداز میں کوئی تہوار اور کوئی بدعت بنائے بغیر کرنا ہمارے اکابر کا معمول ہے۔ ختم بخاری کے موقع پر ہمارے اکابر مختلف پہلوؤں پر گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حدیث پڑھی گئی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بغیر مناسبت کے، بغیر جوڑ کے نہ کسی آیت کا انتخاب کرتے ہیں، نہ کسی باب کا انتخاب کرتے ہیں، گہری مصلحتیں ہوتی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کی شروعات انما الاعمال بالنیات اور کتاب کا ختم باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، اعمال کو تولا جائے۔ دھیان دینے کا پہلو ہے، اعمال کو تولا جائے گا، اعمال کو گنا نہیں جائے گا۔ اعمال کی گنتی سے زیادہ اعمال کا وزن آدمی کے اخلاص کے ذریعے سے بنتا ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ اعمال کی تعداد کے ساتھ اعمال کی کیفیت بھی بن جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تابعین کو دیکھ کے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے صحابہ کو بھی دیکھا اور میں نے تمہیں بھی دیکھا، تمہارے پاس عمل کی کثرت تو ہے لیکن عمل کا وہ رنگ نہیں ہے جو تم سے پہلوں کے اندر ہوا کرتا تھا۔ وَلَٰكِنْ كَانَ شَيْءٌ وَقَعَ فِي قُلُوبِهِمْ، چلوں کی تعداد، 4 مہینوں کی تعداد، تدریس کے سالوں کی تعداد، شاگردوں کی تعداد،
تصنیفوں کی تعداد، یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اخلاص کا وزن بھی ٹٹولنا چاہیے۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آخری سبق کا خلاصہ اور عنوان ہے۔ دوسری بات جو ختم بخاری پر اکابر اور شارحین ذکر کیا کرتے ہیں، معتزلہ ایک گمراہ فرقہ ہے، عقلیت پسند، ریشنلزم، عقل کے ترازو میں ہر چیز تولنے والے۔ وہ کسی زمانے میں کہتے تھے عمل کو کیسے تولا جائے گا، نیت کو کیسے تولا جائے گا، نماز کو کیسے تولا جائے گا، زکوٰۃ کو کیسے تولا جائے گا، یہ تو اعراض ہے، جواہر نہیں ہے، قائم بالغیر ہے، قائم بالذات نہیں ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بقدر ضرورت گمراہ فرقوں کی تردید بھی کی ہے، گمراہ نظریات کی تردید بھی کی ہے۔ اس زمانے میں یہ سوال باقی نہیں رہا۔ بخار کو ناپا جاتا ہے، سردی کو تولا جاتا ہے، طوفان کو ناپا جاتا ہے، شوگر کو ناپا جاتا ہے، ایسی عوارض کہلائی جانے والی چیزیں، غیر محسوس سمجھی جانے والی چیزیں جب انسان تول سکتا ہے تو اللہ عمل کو کیوں نہیں تول سکتے ہیں؟ تیسری بات جو اس موقع پر ہمارے اکابر کی یہاں بطور خاص گفتگو کی جاتی ہے، بیٹھے بیٹھے کم سے کم ختم بخاری کے جلسے میں تو یہ طبیعت کا اثر ہونا چاہیے کہ کچھ دیر ایسے کلمے پڑھ لیں کہ جو متکلم کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سب کو پڑھنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وہ دو کلمے جو اللہ کی یہاں بہت پسندیدہ ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں وزنی ہیں، یہ دو کلمات ہیں۔ یہاں پر لغوی تحقیق ذکر کی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، عربی زبان کو سیکھو، کم سے کم درجے میں اردو زبان کو سیکھو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صرف عربی زبان نہیں بلکہ رومی زبان اس زمانے کے اندر، چونکہ ان کا علاقہ ازبکستان کا ہے اور ازبکستان کا کچھ حصہ ترکی سے لگا ہوا ہے، ترکی میں بڑے عرصے تک رومن ایمپائر اور رومی حکومت رہی ہے عیسائیوں کی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القسطاس کے معنی العدل، انصاف کے آتے ہیں، انصاف کا ترازو قیامت کے دن لگا دیا جائے گا، یہ رومی زبان میں ہے۔ قاری تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہمارے یہاں پورے صوبے سے عالمان، فاضلات، استادی مائیں، مدرسے کی ناظمات، بیٹیاں، بہنیں آئی ہوئی ہیں، دوست اور احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اردو زبان سیکھے بغیر آپ اپنے عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ اردو زبان سیکھے بغیر اپنے اکابر سے آپ پورا استفادہ نہیں کر سکتے۔ اردو زبان سیکھے بغیر اسلامی لائبریری تک آپ پہنچ نہیں سکتے۔ آپ اردو زبان نہیں سیکھیں گے۔ روزانہ نظام الدین سے کہا جاتا ہے تفسیر کب پڑھیں گے؟ روزانہ روانگی کی ہدایات میں کہا جاتا ہے مسائل کے حلقے علماء کے مشورے سے کب ہم لگا پائیں گے؟ اردو زبان
ہم عربی بھی ہندی میں اگر پڑھنے لگ جائیں تو پھر یہ آپ کو کبھی با تجوید قرآن پڑھنے کی طرف آنے نہیں دے گا۔ رومن اسکرپٹ میں انگریزی الفاظ لکھے ہوئے ہو، آواز عربی کی آتی ہو، الفاظ ہندی کے لکھے ہوئے ہو، آواز عربی کی آتی ہو، اگر آپ ایسے تحریر پڑھنے کے عادی ہیں کبھی آپ قرآن تجوید سے پڑھ نہیں پائیں گے۔ اس عادت کو، روش کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ چلے میں جب آپ نکلے پہلے ہی دن سے، بہت بڑے بزرگ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے 28-30 حرف ہیں، 28-27 نورانی قاعدے کے سبق ہیں۔ روز اگر ایک حرف، روز اگر ایک ترتیبی پڑھ لیں 60 دن میں نورانی قاعدہ ہو جائے گا۔ 60 سال میں بھی نہیں ہو پا رہا ہے نیت نہ کرنے کی وجہ سے، اور اردو زبان سے ناواقفی ہے۔ اصل تو عربی زبان ہونی چاہیے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال، فضائل صدقات، ہم ایک اور ان کی کتاب ہے فضائل اللغۃ العربیہ، عربی زبان کی فضیلت، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے کہ جس رسالے کے اندر عربی زبان کے فضائل سے متعلق ساری روایتوں کو جمع کر دیا۔ ہماری بیٹیاں جو 40 روزہ تربیتی کورس، 4 ماہی تربیتی کورس، 3 سالہ تربیتی کورس کر رہی ہیں، ان بیٹیوں کو حوصلہ بڑھانا چاہیے کہ براہ راست قرآن پاک اور حدیث پاک اور فقہ اسلامی کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سے بھی واقفیت تمہیں حاصل ہو جائے۔ اس موقع پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کمالات کا تذکرہ، سچ پوچھئے ایک ایک کمال امام بخاری کا بغیر کسی مبالغے کے ایسا ہے کہ دانتوں میں پسینے آ جائیں، لوہے کے چنے چبانے پڑ جائیں، سوچنے کے لیے بھی ہمت کرنا پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے میں نے سنا کہ غیبت کرنا حرام ہے میں نے آج تک غیبت نہیں کی۔ ایک کمال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تحیت الوضو کا اہتمام کرنے والے بھی کم ہیں، تحیت المسجد کا اہتمام کرنے والے بھی بہت کم ہیں، تحیت البیت تو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب آدمی گھر میں جائے تو 2 رکعت نماز پڑھے، تحیت البیت تو جانتے ہی نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال یہ ہے ہر حدیث پر وضو نہیں غسل کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے مانگا کرتے تھے کہ اگر یہ حدیث میرے علمی پیمانے میں تو ذکر کیے جانے کے قابل ہے، لیکن کیا فرش کے بعد عرش میں بھی اس کا استنادی مقام اتنا ہے کہ اس کو نقل کیا جائے؟ اور جب طبیعت منشرح ہو جاتی تب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی بخاری میں نقل کیا کرتے تھے۔ طہارت اور انشراح قلب کے لیے اس قدر تعلق مع اللہ کا اہتمام ایک وصف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں، ماں باپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سرپرست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہیں ان میں سے جنہوں نے اپنا کاروبار علماء کو بتلایا، جنہوں نے اپنی تجارت مفتیان کرام کو بتلائی؟ ان میں سے کتنے ہیں جنہوں نے میراث اور تقسیم جائیداد کی نزاکتوں کو علماء کی نگرانی میں حل کروایا؟
امام بخاری کے والد فرماتے ہیں میں نے اپنے بچے کو ایک حرام کا لقمہ، ایک شعبے کا درہم بھی میں نے نہیں کھلایا، نہ ہی حرام کا لقمہ نہ ہی کوئی شعبے والا لقمہ جس کے حلال اور حرام ہونے کے سلسلے میں شبہ ہوتا ہے، میں نے ایسا کوئی لقمہ نہیں کھلایا۔ حرام سے بچانا بات سمجھ میں آتی ہے، مشتبہ لقمے سے بچانا اہل علم جانتے ہیں کہ کتنا دل گردے کا معاملہ ہے اور کتنا آدمی کو اپنی زندگی کے اندر مالی شفافیت کا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا دعا والا تعلق ہماری زندگیوں کے اندر مصلی کو وقت دینا، تنہائیوں میں اللہ کو وقت دینا، اپنی تسبیح کو وقت دینا، یہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے اکابر بڑھاپے میں تسبیح جب پڑھا کرتے لوگوں نے کہا آپ کو اب تسبیح کی کیا ضرورت ہے، آپ کی سانس میں ذکر آ چکا ہے، آپ کی دھڑکن میں ذکر آ چکا ہے۔ وہ فرماتے تھے اسی تسبیح نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے، ہم اس تسبیح کو کیسے چھوڑیں؟ آپ جانتے ہیں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا لاکھوں کی مقدار میں اس میں ذات اللہ 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 کا ذکر کرنا، فون کا بے قابو استعمال، لغویات کا غلبہ، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کا اہتمام کرنے والے بھی کم ملتے ہیں۔ بہت اچھی مثال دی مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ابراہیم صاحب پانڈوری دامت برکاتہم نے کہ بچے جتنے بھی بڑھ جائیں شوہر کو وقت دینا ہے، دین کا کام جتنا بھی بڑھ جائے اللہ کو وقت دینا ہے۔ وہ نادان عورت ہوتی ہے جو بچوں کے بڑھنے کے بعد اپنے شوہر کو نظر انداز کر دیتی ہے، وہ نادان داعی ہوتا ہے جو دین کے کاموں کے بڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو وقت دینا چھوڑ دیتا ہے۔ انہوں نے ہی دوسری مثال دی کہ جب تک آرا تیز تھا ایک دن میں 10 درخت کاٹ دیے، دوسرے دن 9، تیسرے دن 8، چوتھے دن 7، کم ہوتے چلے گئے۔ کیا بات ہے بھائی؟ پتا چلا کہ آرے کی دھار کمزور ہو رہی ہے۔ فرمایا جیسے ذکر کی دھار دل کی تیز ہوتی ہے باطل کے نقشے کٹتے چلے جائیں گے، لیکن اگر دل کے ذکر کی نور کی دھار کمزور ہوتی چلی جائے گی باطل کے نقشے کبھی نہیں کٹیں گے۔ ورنہ پہلے دن تو اسی آرے سے 10 درخت کٹ گئے تھے، دوسرے دن 9 درخت ہی کیوں کٹ رہے ہیں؟ اپنی انفرادی معمولات کا اہتمام۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی، دعا کو نہیں چھوڑا، مایوس نہیں ہو گئی۔ مصیبت تو تربیت اور تعلق مع اللہ میں اضافے کے لیے ہوتی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ گڑ گڑاتی رہی، خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور فرماتے ہیں جا اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کر لیا اور تیرے بچے کی بینائی کو واپس کر دیا۔ اونچے خواب دیکھے جاتے ہیں، اپنی اولاد کے سلسلے نوٹ چھاپنے والی بن جائے، بڑھاپے کی بے ساکھی بن جائے، ذاتی مکان جلدی تعمیر کر لیں، اچھی سی گاڑی لا لیں، نہیں میرے خاندان میں کوئی مجدد پیدا ہو جائے، کوئی مفسر پیدا ہو جائے، کوئی کامیاب داعی پیدا ہو جائے۔ تمناؤں کو بدلو، تنہائیوں کو بدلو، زندگی کرو تبھی بدلے گا، صبح و شام کرو تبھی بدلے گا، آنسوؤں کے بہنے کرو تبھی بدلے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اس لیے تڑپتی تھی کہ میں نے تو خواب دیکھا تھا کہ میرے بیٹے کے ذریعے سے
حدیث پاک کی خدمت کا کام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اب اس کی بینائی چلی گئی، اب اس سے کام کیسے ہو پائے گا؟ یہ وہ جذبہ ہے جو انہیں تڑپا رہا تھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے بتلایا. اولاد کی تربیت کے لیے مجاہدہ، اولاد کی تربیت کے لیے نقل مکانی. اندھی محبت نے کبھی اولاد کی تربیت کو کامیاب نہیں کیا ہے. ہم جماعت میں بھیجنا نہیں چاہتے، اندھا لاڑ کرنا چاہتے ہیں، دور کے مدرسے میں داخلہ نہیں دلوانا چاہتے، نہ گھر میں تربیت دیتے ہیں، نہ اللہ والوں کی صحبت میں لے جاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے امام بخاری کو مہاراشٹر سے گجرات، گجرات سے یو پی سے کوئی اور ملک نہیں بھیجا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے بر اعظموں میں ان کو بھیجا، ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں بھیجا. ازبکستان کہاں، مدینہ منورہ کہاں، ازبکستان کہاں، سیریا کہاں، ازبکستان کہاں، اور پھر عراق اور بغداد کہاں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سفر کتاب میں میپ بنا کر لکھے ہوئے ہیں، ملکوں کے سفر کیے گئے حصول علم کے لیے. اور ماں نے اپنی رہی سے اونچی کو نچھاور کر دیا، بہن نے اپنی محبتوں کو قربان کر دیا. تو اندھا دھن طریقے پر دور کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن اندھی محبت سے بھی اپنی اولاد کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک سے زائد استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 1000 اساتذہ سے علم حاصل کیا. ہماری بیٹیاں فارغ ہو رہی ہیں، اس موقع پر ہمارے اکابر کا معمول ہے فکر کا زاویہ صحیح کرنے کا. فارغ ہونے کا مطلب علم سے فارغ نہیں ہو رہے ہیں، فارغ ہونے کا مطلب ہماری جان اساتذہ سے نہیں چھوٹ رہی ہے. فارغ ہونے کا مطلب ہم ایک رسمی نظام کی تکمیل کر رہے ہیں، درس نظامی کی تکمیل کر رہے ہیں، ایک اپنے اکابر کے بنائے ہوئے لگے بدے سسٹم کو کمپلیٹ کر کے ہم نکل رہے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ علم پورا آ گیا، اب مزید علم کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. 1000 اساتذہ سے علم حاصل کیا، اب تو حقیقی طلب پیدا ہونی چاہیے. مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھاپے میں حفظ کیا، بڑھاپے میں انگریزی زبان کو سیکھا. آج بھی 10 علماء ہیں جنہوں نے فارغ ہونے کے بعد پھر قراءت کا فن پڑھا، فارغ ہونے کے بعد کئی سال کے بعد انہوں نے افتاء کیا. آج بھی کتنی ڈانسر اور سنگر بیٹیاں ہیں یورپ کی رہنے والی کہ جو پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے ذریعے سے عالمہ کورس کرتی ہیں، سورہ یوسف کورس کرتی ہیں، سورہ نور کورس کرتی ہیں. فراغت کا خود فریبی والا نظریہ ذہنوں سے نکالیے، فراغت کا حقیقی مفہوم ذہن میں بٹھائیے. علم کا سفر ختم نہیں ہوگا، میراث میں کمزوری باقی رہ گئی. علاقے میں کوئی عالمہ ہے، میراث اور سراجی کی ماہر ہے، آپ اس کی تکمیل کیجیے. آپ فلسفہ جدیدہ، معقولات جدیدہ، نئے فکری گمراہیوں کے سلسلے میں مطالعہ نہیں ہو پایا تھا، اب آپ مطالعے کو اوڑھنا بچھونا بنائیے. نئے اساتذہ، نئی معلمات کے ذریعے سے ان گمراہ فرقوں کا، علامات قیامت والی روایتوں کا گہرائی سے مطالعہ کیجیے. خلیفہ مہدی کی شخصیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کے ذریعے سے آنے والی کارستانیاں، ان روایتوں کو اس طور پر پڑھیے کہ کسی غامدی سے متاثر نہ ہو.
تقلید اور فقہ کو ایسا پڑھیے کہ کسی ڈاکٹر فرحت ہاشمی سے متاثر نہ ہو. اس قدر علمی پختگی آپ سے چاہی جا رہی ہے. قناعت آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے. اکتفا کرنے کی کیفیت آپ کے اندر نہیں آنی چاہیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا ایک بڑا سبق علم کی اشاعت کے لیے قربانی. علم کی اشاعت کے لیے قربانی. 100% ایک مزاج کی عالمہ، ناظمہ، طالبہ، سرپرست آپ کو نہیں ملیں گے. جو ہم مزاج ماحول کی تلاش میں ہیں وہ تنہا کسی جنگل میں چلے جائیں. وہ تنہا کسی جنگل میں چلے جائیں. آپ کو زیرو لیول سے کام شروع کرنا ہے. آپ کو نورانی قاعدے سے کام شروع کرنا ہے. آپ میں سے ہر ایک کو بخاری پڑھانے کا موقع مل جائے ایسا ضروری نہیں ہے. آپ کو اپنے ذہنوں میں موجودہ دارالعلوم دیوبند نہیں، انار کے نیچے پڑھنے والے 2 طالب علم کو ذہن میں رکھنا ہے. آپ کو موجودہ نظام الدین نہیں، 2-4 میواتیوں کے پیچھے دماغ مارنے والے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ذہن میں لانا ہے. اکابر کے ابتدائی زندگی کو ہم جتنا پڑھیں گے، مجاہدات والے مرحلے کو جتنا پڑھیں گے، ابتدائی دور میں اتنا کام کرنے میں سہولت ہوگی. جتنا ہم ان کے انتہائی دور کو پڑھیں گے اور ان کے فتوحات کے زمانے کو پڑھیں گے، اتنا ہماری طبیعتوں میں مایوسی، اتنا ہماری طبیعتوں میں تکبر اور تعلی، اتنا ہماری طبیعتوں میں اپنے کام کے سلسلے میں ناقدری آ جائے گی. آپ نورانی قاعدہ پڑھانے کو چھوٹا نہ سمجھے. بنیاد دکھائی نہیں دیتی ہے. اگر بنیاد بھی دکھنے کی کوشش کرے تو عمارت نظر نہیں آئے گی. نورانی قاعدہ بنیاد ہے، دینیات بنیاد ہے. آپ یاد کیجئے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ جب انہوں نے حسین احمد مدنی سے جیل میں ملاقات کی. قیدیوں کو قاعدہ بغدادی پڑھا رہے تھے. قاری طیب صاحب نے کہا دیوبند میں تو بخاری پڑھاتے تھے، یہاں قاعدہ بغدادی پڑھا رہے ہیں. شیخ الاسلام نے فرمایا حسین احمد مدنی نے وہاں بخاری پڑھنے والے تھے اس لیے بخاری پڑھاتا تھا، یہاں قاعدہ بغدادی پڑھنے والے ہیں اس لیے قاعدہ بغدادی پڑھا رہا ہوں. زمانے کی ترجیحات ہوا کرتی ہیں، علاقے کی ترجیحات ہوا کرتی ہیں، تفصیل کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی اشاعت کے ساتھ اس زمانے میں مسئلہ خلق قرآن، امام احمد بن حنبل کے زمانے کا مسئلہ غلو کی حد تک پہنچ چکا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کلام اللہ قدیم، اللہ کا کلام قدیم ہے، لیکن قدیم ہونا اتنا کہا گیا، الفاظ کو بھی قدیم کہا جانے لگا، غلو کی حد تک پہنچ گئے. امام احمد بن حنبل کے ساتھی امام بخاری نے ضروری سمجھا کہ اس کی تردید کی جائے. نیشاپور سے نکالے گئے، بخارا سے نکالے گئے اور مہاجر بن کر پردیسی پن میں ان کی موت ہوئی ہے. ترجیحی کام، بالغات کے مکاتب ترجیحی کام، ارتداد کا تھامنا ترجیحی کام، تبلیغ میں علمیت کا رنگ بھرنا یہ ترجیحی کام، اطفال کے مکاتب قائم کرنا ترجیحی کام، دینی ماحول کے اسکول قائم کرنا ترجیحی کام، کالج کی لڑکیوں کے لیے ان کی زبان میں شریعت کی تفہیم کے کورسز بنانا ترجیحی کام، امت کا اعتماد طلاق اور نکاح کے قانون پر بڑھانا ترجیحی کام، غیر سودی بینک قائم کرنا اور امت کو بیاج سے بچانا ترجیحی کام، امت کے اندر خود
خودکشی، نشے کے مختلف قسم کے اسباب کے پھیلنے کے خلاف نوجوانوں کو محبت کے ذریعے سے دین کی محنتوں سے جوڑنا، یہ ترجیحی کام، اپنے کاغذات اور ڈاکومنٹس کو درست کرنا، یہ ترجیحی کام، اپنے مدارس کے نظام اور نصاب کو اکابر کے منشے کے مطابق، بدلتے زمانے کے مطابق، سلگتے مسائل کے مطابق ڈھالنا، یہ ترجیحی کام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے ترجیحی کام کا مکمل لحاظ کیا۔ زمانے کی ناقدری، زمانے کا نظر انداز کرنا، اخلاص بھی عجیب طاقت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا حضرت ایک دن وہ بھی تو تھا، لوگوں نے آپ کو بلایا، سونے چاندی موتیاں آپ پر نچھاور کی، آج ایک دن یہ بھی ہے چپل اور بدتمیزیوں کے ساتھ آپ کو شہر سے نکالا جا رہا ہے۔ اخلاص، اخلاص آدمی کے قدم جمائے گا، لوگوں کی واہ اور آہ سے متاثر نہ ہونا، طائف کے استقبال، مدینہ کے استقبال سے متاثر نہ ہونا، زندگی میں دونوں قسم کے حالات یہ فارغ ہونے والی بیٹیوں کو پیش آئیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا ابالی بہذا ولا بذاک لو سلم دینی، مجھے لوگوں کے استقبال کا بھی کوئی غم نہیں، لوگوں کی ناقدری کی وجہ سے کوئی مایوسی نہیں، اگر میرا دین محفوظ ہے، اگر میرا اللہ مجھ سے راضی ہے، اگر میری شریعت میری محفوظ ہے۔ یہ امام بخاری کی مستقل مزاجی، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت کی عظیم مثال ہے جو انہوں نے قائم کر رکھی ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں دعوت کا کام کرنے والی بڑی تعداد میں مائیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں اور ساتھی بھی ہیں۔ داعی کی زندگی، عالم کی زندگی کھلی کتاب کی طرح بے داغ، ما علمنا علیہ من سوء، ما علمنا علیہ من سوء۔ یوسف کی زندگی میں ہم نے کوئی داغ نہیں دیکھا، معاملات کا کوئی داغ، ساس بہو کی بیجا رواجی رسمی الجھنوں کا کوئی داغ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مقتدائیت کا حق ادا کیا۔ پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، چور نے ان کا بٹوا بھی دیکھا اور چور نے ان کے بٹوے کے اندر کے درہم بھی دیکھے، اور دیکھنے کے بعد ہنگامہ شروع کر دیا، میرے پیسے چوری ہو گئے، میرے پیسے چوری ہو گئی۔ پوری جامع تلاشی لی گئی، پانی کے جہاز کے مسافروں کو ٹٹولا گیا، امام بخاری کو بھی ٹٹولا گیا، لیکن نہ تھیلی ملی نہ پیسے ملے۔ تنہائی میں چور آ کر کہنے لگا حضرت وہ پیسے تو آپ ہی کے تھے، رکھے کہاں پر آپ نے؟ امام بخاری نے فرمایا سمندر میں ڈال دیا۔ چور نے کہا حضرت آپ کی بات صحیح مانی جاتی، آپ نے کیوں پھینک دیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کتابوں میں یہ لکھا جاتا کہ بخاری پر چوری کا الزام لگا تھا، اگرچہ ثابت نہیں ہوا، میری حدیثوں کے قبول کرنے میں کچھ بے وزنی آ جاتی، میں نے اس کو گوارا نہیں کیا، میں نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ اپنے معاملات کو سدھارو۔ لوگ پہلے ذات کو دیکھتے ہیں پھر بات کو سنتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا، پھر اس کے بعد اپنی بات کو پیش کیا۔ پہلے اپنی معاشرت کو پیش کرو، اپنی بہو سے بتاؤ، اپنی ساس سے بتاؤ، قربانیاں دعوت کے کام کے لیے، قربانیاں علم کی اشاعت کے لیے، قربانیاں مدارس کے قائم کرنے کے لیے۔ قربانیوں کے بغیر کوئی کام نہیں۔ اکابر کے واقعات میں کیا سناؤں آپ کو؟ میں آپ کو سناتا ہوں اس زمانے میں غیر مسلم عورتوں، عیسائیوں کے واقعات جو آج آشرموں میں بیواؤں کو نہلاتی ہیں، لاوارث لاشوں کو دھلاتی ہیں، سڑکوں پر پڑے ہوئے بھکاریوں کو سلیقہ مند اور مہذب بنا کر ان کو
چلتی پھرتی زندگی گزارنے کے قابل بنانے کے لیے تنظیمیں کام کر رہی ہیں. ہم کیا گاؤں دیہات کی لڑکیوں کو نہیں پڑھا سکتے؟ کیا ہم بنجر علاقوں کا انتخاب کر کے وہاں پر اپنے مکان کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، مرکز کی تعمیر بنجر علاقوں میں جہاں پر علم کا چشمہ پھوٹنے لگ جائے؟ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اکابر نے شہروں سے زیادہ دیہاتوں کا انتخاب کیا. اللہ صرف شہر والوں کا نہیں، اللہ صفات قبولیت والوں کا ہے. کاندھرا آج بھی کوئی ترقی یافتہ شہر نہیں ہے، تھانہ بھون آج بھی کوئی ترقی یافتہ شہر نہیں ہے، ہردوئی آج بھی کوئی ترقی یافتہ شہر نہیں ہے. ایسے پسماندہ اور سلم قسم کے دیہاتوں میں ہمارے اکابر نے اپنے آپ کو جمایا دین کی خدمت کے لیے. 3 مصلوں کی مسجدوں میں حدیث اور تفسیر، دعوت و تبلیغ اور تزکیے کا وہ کام کیا کہ اس کے انقلابی اثرات پورے عالم میں محسوس ہونے لگے. ہماری بیٹیاں ختم بخاری کی اس مجلس میں اور اکابر اور علماء اور اپنی ماؤں کی موجودگی کی اس مجلس میں اور والد کے آنکھوں سے آنسو بہنے والی اس مجلس میں اصل یہ فیصلہ کروائے کہ اے اللہ مجھے ایسے علاقے میں پہنچائیے، مجھے ایسے خاندان سے جوڑیے. مجھے عید کے نئے کپڑے نہ ملے غم نہیں، مجھے نئی جوتیاں نہ ملے غم نہیں، مجھے زیورات کی مقدار نہ ملے غم نہیں، مجھے سامان جہیز وافر مقدار میں نہ ملے غم نہیں، لیکن قرآن سے تعلق آخری سانس تک جمائے رکھنے کا موقع دیجیے. میں اپنی ننندوں سے، میں اپنی جٹھانی سے، میں اپنی ساس سے ہر چیز پر گھر کا پورا کام کرنے کے لیے تیار، آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے تیار، لیکن مکتب کی تدریس اور مدرسے کی تعلیم کو میں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حالات بدلتے ہیں. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. مجاہدے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشاہدہ ہوتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قیامت کے قریب جتنا زمانہ بڑھتا جائے گا اتنا اللہ کم قربانیوں پر بڑی مدد ظاہر فرمائیں گے. ہمارے ضعف کو دیکھتے ہوئے، ہماری کمزوری کو دیکھتے ہوئے، اس وجہ سے ہماری بیٹیوں کو چاہیے اور ان کی ماؤں اور ان کے والد کو چاہیے اتنی محنتوں سے پڑھایا. ایک عالمہ بیٹی کا تیار ہو جانا، ایک مجوزہ بیٹی کا تیار ہو جانا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ نے کتنے جتن کیے ہیں، ہم نے کچھ دیکھا ہے، ہم نے کچھ دیکھا ہے کیسے جتن کیے باپ نے ایک بیٹی کو شہر کے کنارے سے مدرسے تک پہنچانے اور آٹو کے ذریعے سے پہنچانے، بائک کے ذریعے سے پہنچانے. اب اولی ترجیح ہونی چاہیے دامادوں کے انتخاب میں کہ میری بیٹی ایسے گھر میں جائے کہ جہاں پر علم دین کا سلسلہ جاری رہ سکے اور اس کے علم کی قدر کی جا سکے. وہاں پر سنار کو لوہار نہ بنا دیا جائے. ایک ڈاکٹر بہو سے پریکٹس کروانے کی فکر کی جاتی ہے، ایک LLB MBA پڑھنے والی بیٹی کو ٹیوشن پڑھانے کا موقع دینے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن دین کا علم جاننے والی بیٹیوں کو یہ موقع کیوں نہیں دیا جاتا ہے؟ اس وجہ سے پہلے درجے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمر کو ڈھلا دیجئے، میں نہیں کہہ رہا ہوں 24-25 سال تک انتظار کیجئے، میں یہ کہہ رہا ہوں 18 سال 19 سال سے ایسا داماد جو میری بیٹی کے علم کا قدر تھا، ایسا داماد جو اس کو مکتب اور مدرسے کی تعلیم کا موقع دینے والا، ایسی ساس جو اس کے لیے مستورات کی اجتماعی تعلیم کا موقع فراہم کرنے والی ساس اسے
سے مل جائے۔ ایسے موقع پر میں ان فارغ ہونے والی بیٹیوں سے ہزاروں کتابوں کا خلاصہ حضرت مولانا خواجہ نصیر الدین سبیلی صاحب دامت برکاتہم کی چند نصیحتیں جو دسیوں زندگیوں کا خلاصہ، دسیوں صفحات کا نچوڑ کہ بیٹیوں اپنے علم کے ذریعے سے قائل کروانے کے بجائے اپنے اخلاق کے ذریعے سے مائل کرنے کی کوشش کرنا، لفاظی کے ذریعے سے قائل کروانے کے بجائے اپنے اخلاق کے ذریعے سے مائل کروانے کی کوشش کرنا، دل جیتنے کی کوشش کرنا، بوڑھیوں کے پیر دبانا، نانی دادی کے سر میں تیل لگانا اور دیہات کی عورتوں کے دکھڑے سننا، انہیں خود ہی چائے پلانا، ان کے دل میں اپنی جگہ بنانا، اللہ سے ان کے دل کی کنجیاں، تالے کھولنے کی کنجیاں اللہ سے مانگنا، یہ تمہاری کفیدہ ہو جائے۔ پہلی نصیحت، اپنی ڈگری، اپنی لفاظی، اپنی علمیت سے قائل کروانے کے بجائے اپنے اخلاق سے مائل کرنے کی کوشش کرنا۔ نمبر دو، ان کی بڑی عظیم نصیحت، سویرے اٹھنے کے عادی بننا۔ چاہے بچوں نے رات میں بہت ستایا ہو، شوہر کی خدمت میں تھک چکی ہو، سویرے اٹھنا اور خاندان کے بوڑھے بوڑھیوں کی چائے اور ناشتہ بنا کر پھر ادب سے کھڑے ہو کر پوچھنا، امی جان اگر آپ اجازت دیں تو آرام کر لو، امی رات میں جاگی تھی، اگر آپ اجازت دے دیں تو آرام کر لو۔ یہ وہ تعویذ ہے، یہ وہ گر ہے، اگر میری بیٹیوں نے اسے اپنا لیا پورا سسرال تمہارا فرشتہ ہو جائے گا، گرفت آپ کے اوپر فرشتہ ہو جائے گا۔ تیسری نصیحت، سسرال کے پورے کام اپنی گردن پر لینا، پہلے دن تقسیم نہ کرنا، یہ بڑی دیورانی، یہ بڑی جیٹھانی، نہیں، پورا کام میرا، اور اللہ سے اشراق پڑھ کر سورہ یاسین پڑھ کر برکت مانگ لینا۔ وہ دن آئے گا کہ خود ہی مشورہ زندہ ہوگا، تمہارے سسرال کے لوگ تمہارے لیے خود ہی موقع فراہم کریں گے اور پھر تمہارے کام کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور چوتھی نصیحت، جب خاندان کی بوڑھیاں اور خاندان کے بوڑھے ناواقفیت کی وجہ سے، زمینی صورتحال نہ جاننے کی وجہ سے، اپنے بڑھاپے کی کم سمجھی کی وجہ سے، اپنے پرانے پن کی وجہ سے بیجا تمہیں ٹوک دے تو ہرگز جواب نہ دینا۔ اگر بیجا تمہیں ٹوک دے تو ہرگز جواب نہ دینا۔ ایک وقت آئے گا ان بوڑھوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور تمہاری محبت ان کے دل میں جاگوزی ہو جائے گی۔ ہرگز موقع پر اپنی وکالت اور اپنی غلطی، اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ وہ 4 نصیحتیں ہیں جو ہماری بیٹیاں اگر پلے باندھ لے تو پھر ان کے سسرال کی زندگیاں، مستقبل کی زندگیاں بہت ہی روشن، بہت ہی کامیاب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور ان فارغ ہونے والی ہماری بیٹیوں اور ہماری بہنوں کو یہ دنیا کے جس چپے میں جائیں وہاں پر علم اور دین کا چراغ روشن فرمائے، ان کو رونق درس عطا فرمائے، ان کی طرف قلوب کو متوجہ فرمائے، ان کے خاندانوں کو آباد فرمائے اور ان کو ہم مزاج شوہر اور سسرالی خاندان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا